أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ کیا یہ انتظار کرتے ہیں اسی بات کی کہ ان پر اللہ بادلوں کے سایوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دے؟ اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ نے اللہ نے قرآن آنے کے بعد، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد، اور میرے نبی کو اللہ نے کھلے کھلے معجزات، کھلی کھلی نشانیاں دی جانے کے بعد اسلام کی سچائی میں اب کوئی شک تو نہیں رہتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اتنی چیزیں آ گئی، اب بھی تم ایمان نہیں لا رہے، کیا اسی بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ آ جائے؟ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں، فرشتوں کے لشکر میں اللہ آ جائے اور آ کے اللہ تمہاری ہلاکت کا فیصلہ کر دے، اسی بات کا انتظار کر۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کہتے ہیں اس قرآن کے بعد اب کون سی ایسی کتاب ہے جس پر ایمان لاؤ گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا پہ تشریف لانے کے بعد اب کس ہستی کا تم انتظار کر رہے ہو؟ حضور آخری نبی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات جیسے شفیق نبی آنے کے بعد اللہ کہتے اب بھی ایمان نہیں لا رہے تم، پھر تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ اسی قیامت کے دن کا انتظار ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا کافر مانے گا، یہودی مانے گا، عیسائی مانے گا، اس وقت مسلمان کہے کہ اب میں بھی صحیح احکام ماننے کے لیے تیار ہوں، کیا فرق ہوگا کافروں میں اور مسلمانوں میں؟ آزمائش تو تب ہے، امتحان تو تب ہے، انعام تو تب ہے جب ہم بن دیکھے مانے۔ اللہ جنت دکھا دے ہم کہ اب مانتے ہیں، اللہ جہنم دکھا دے جی اب مانتے ہیں، اس وقت تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بقیہ رہی یہ بات کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں آئے، اللہ کا آنا قرآن سے ثابت ہے، یا میرے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں حال من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے دوں، کوئی اولاد مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی خیرات مانگنے والا اللہ کہتے میں خیرات، ہے کوئی مانگنے والا؟ حدیث میں کیا آیا کہ اللہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ یہاں بھی تشریف لانے کا حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے، اور یہ بھی علماء نے لکھا رات کے 6 حصے کرو نا، جو آخری چھٹا حصہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے رحمت کا، یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پر تشریف لانے کا وقت۔ اچھا کہیں قرآن میں آیا وجہ اللہ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اس والی آیت میں یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ تو کہیں اللہ کی صفات آ رہی ہیں نا، کہیں ہاتھ کا ذکر، کہیں چہرے کا ذکر، کہیں میرے رب کے آنے کا ذکر، کہیں بادلوں کے سائبانوں کا ذکر، کہیں ویسے آنے کا ذکر۔ اب جو اصل مومن ہوگا نا وہ اللہ کی اسماء صفات پہ ایمان لائے گا۔ اللہ تیرے جتنے نام ہیں میرا ان پہ ایمان ہے، اللہ تیری جتنی صفات ہیں میرا ان پہ ایمان ہے۔ قرآن میں یہ بھی آیا اللہ رب العزت الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی شایان شان۔ اب ہم نے یہ نہیں سوچنا اللہ کیسے آئیں گے، کیسے آتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ کیسے آتے ہیں، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ کے اعضاء کیسے ہیں، یہ ہم نے اس میں نہیں پڑھنا، اسے کہتے ہیں متشابہات۔ یہ اللہ کے احکام ہیں، آیات ہیں متشابہات، ان کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا، بس صرف اتنا کہتے ہیں اللہ ہمارا تیرے اسماء پہ، تیری صفات پہ اللہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے، ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، اور ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی نہیں۔ اگر مثالیں دینے لگ گئے، ان میں پڑ گئے، ایسے ہیں نا کچھ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں، کہتے اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو
تو کیسے تشریف لاتے ہیں؟ ہر ملک میں رات کا وقت تو اور ہے. اگر ادھر اب ہم صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں سعودیہ میں تو شاید ابھی رات کا آخری پہر ہو، کسی اور ملک میں شاید اس سے بھی پیچھے وقت ہو، کسی ملک میں تو شاید دن کافی گزر چکا ہو. تو پھر اللہ کون سے ٹائم میں تشریف؟ یہ اعتراض کرنے والے گمراہ فرقے وہ باتیں بناتے ہیں کہ پھر اللہ کیسے تشریف لاتے ہیں. عجیب کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو آیا کہ اللہ رب العزت بادلوں کے سائبانوں میں، یا یہ آتا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ تھے، پھر یہ اعتراض کرتے ہیں جی سب آسمان بڑے، اوپر والا اور بڑا، اوپر والا اور بڑا، پھر اوپر رب کی کرسی سب سے بڑی، پھر عرش سب سے بڑا، اللہ کیسے آ جاتے جی درمیان سے؟ باتیں سوچنے والی تو گمراہی کی طرف جانے والی باتیں ہیں. صرف اتنا کہنا اللہ تیرے ناموں پہ، تیری ذات پہ، تیری صفات پہ، اللہ جیسے تو نے فرمایا، جیسے تیری شان کو سجتا ہے، اللہ میرا ایمان ہے. ان میں ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے. اچھا یہ تو رب کی باتیں ہیں نا. اس کی مثال یوں سمجھ لیں، اگر کوئی پرائمری پڑھا ہوا اس کو ہم ماسٹر والی باتیں شروع کر دیں، اس کو فلاسفری والی باتیں شروع کر دیں، پرائمری پڑھا ہوا سمجھ سکتا ہے؟ جب مخلوق کی بات نہیں سمجھ سکتی. اچھا یہ تو چلو دور کی بات ہے، علماء نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں اردو کے اندر، اور عالم پڑھ رہے ہیں اردو میں لکھی ہوئی، عالم کو عالم کی کتابیں نہیں سمجھ آ رہی. مولانا قاسم نانوتوی نے ایک کتاب لکھی آب حیات، بندہ جتنی دفعہ پڑھے سمجھ ہی نہیں آتی. جب تک جس شاگرد نے مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھی تھی، جب تک اس سے ہم نہ پڑھے سمجھ ہی نہیں آتی. چلو یہ تو سارے سمجھتے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری کو مانتے ہیں نا، اردو میں ہے نا. علامہ اقبال کی شاعری کو کیا مخلوق سمجھی ہوئی ہے؟ آج تک اس کی شاعری کی سمجھ نہیں ہے. اقبالیات پر پتہ نہیں کتنی اکیڈمیاں بن گئی ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگ، سمجھانے کے باوجود، زور لگانے کے باوجود پھر بھی یہی کہتے ہیں پتہ نہیں علامہ اقبال کی اس شعر سے یہی مراد تھی یا کوئی اور مراد. مخلوق کی بات نہیں سمجھ رہی. ہم خالق کی باتیں، خالق کی اسماء، خالق کی صفات ہم سمجھ سکتے ہیں. ہمارا اور ان کا تو بڑا گیپ ہے. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق. تو اس لیے اللہ نے فرمایا حل ینظرون، کیا وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں اور ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. یہ قیامت کا دن مراد ہے. قیامت کے دن سے پہلے ہم لوگ سدھر جائیں، سنور جائیں. اچھا یقین مانیں، ہم لوگ جتنا نا حضور کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں نا، گناہوں کی دل میں زیادہ پھنس رہے ہیں. آپ اپنی جوانی اور اپنے بچپن اس کا ذرا اندازہ کریں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا میں اس وقت زیادہ نیک تھا. اس وقت میری قرآن کی تلاوتیں زیادہ تھی، میری نماز زیادہ تھی، میرے ذکر اذکار زیادہ تھے، میرے گناہ نہیں تھے. آج میڈیا نے، نیٹ نے اور ان تمام چیزوں نے ہمیں خراب کر دیا، برباد کر دیا. ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے بندہ خود بوڑھا ہو جاتا ہے، دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، اولاد کی حرص بڑھ جاتی ہے، اولاد کی حرص جوان ہو جاتی ہے، اور دنیا کا طمع، دنیا کی حرص یہ بھی جوان ہو جاتی ہے. بندہ دنیا ہے بس اسی کے پیچھے. اس لیے وہ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ جب موت کا وقت آئے اس وقت انسان کہے اللہ تھوڑی سی موت کو ٹھہرنے دے، فاصدق، میں تھوڑا صدقہ کر لوں، واکم من الصالحین، میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں. اس وقت انسان کہے. تو لہذا ہم اس انتظار میں نہ رہیں جب موت قریب آئے گی. جوان اسی انتظار میں میری شادی ہو جاوے نہ تو وقت میں نمازاں پڑھسا، وقت میں داڑھی رکھ لیسا، وقت میں ایک کر لیسا، وقت میری بیٹی ہو جاوے وقت میں داڑھی رکھ لیسا، بیٹی وڈی ہو جاوے وقت میں داڑھی رکھ لیسا، نیک بن ویسا، بزرگ بن ویسا. جی بیٹیاں نہیں شادیاں ہوئے وقت پوتری جمپ دوتری جمپ وقت اس انتظار ہے. وہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. ایک صاحب کو نا بادشاہ نے ایک ٹوکری دی، آپ یہ ٹوکری لے جائیں باغ میں داخل ہو جائیں. باغ میں داخل ہو جائے. میرا ایک باغ بڑا لمبا چھوڑا، اس کے کئی حصے بنے ہوئے ہیں. جس حصے میں تو نے ایک دفعہ داخل ہونا ہے نا، دوبارہ اس حصے میں پھر نہیں داخل ہونا، دوبارہ اجازت نہیں. یہ ٹوکری لے جا، میرے لیے عمدہ سے عمدہ پھلوں کی بھر کے لیا. اب وہ غلام، وہ نوکر، وہ بادشاہ کا وہ ٹوکری لے کے باغ میں داخل ہوتا ہے. دیکھتا ہے باغ کے پہلے حصے میں پھل نہیں،
दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में कुछ कुछ नजर आया, पांचवें में और अच्छा, छठे में और अच्छा। ख्याल करता है कि जिस जिस तरह बाग के हिस्से में दाखिल हो रहा हूँ, बाग में आगे बढ़ रहा हूँ, फल अच्छे से अच्छा नजर आ रहा है, ऐसा करूंगा। बादशाह ने एक ही टोकरी तो फलों की भरने की दी है, जाके बाग के आखिरी हिस्से में उम्दा से उम्दा फल तोड़ के बादशाह को पेश करूंगा। बादशाह बड़ा खुश होगा। जब बाग के आखिरी हिस्से में इसी आस और उम्मीद पे पहुंचा, देखा तो वहां बिल्कुल फल नहीं था। बड़ा पशेमान हुआ, बड़ा नादिम हुआ। अपने बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। बादशाह ने एक ही टोकरी फलों की भरने की दी थी, शर्त भी लगाई थी दोबारा दाखिल नहीं होना। अब मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। वो हमारे बादशाह अल्लाह हैं। अल्लाह ने हमें नाम आमाल की एक टोकरी दी है। दुनिया के बाग में चले जाओ, उम्दा से उम्दा नेकियों की भर के लाओ। हम टोकरी लेके वो हम दुनिया के दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह की भी शर्त है, जिस दिन ने एक दफा गुजर जाना है दोबारा उसने नहीं आना। हम इसी आस और उम्मीद पे कल नेकी करेंगे, कल पढ़ेंगे कुरान, कल नेक बनेंगे, कल ये करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा फिर कल नहीं आएगी, फिर पशेमानी होगी। अल्लाह को क्या मुंह दिखलाएंगे। एक साहिब ख्वाब देख रहे थे। ख्वाब गरीब आदमी था। ख्वाब में उसने देखा कि मेरा एक घोड़ा है, बादशाह VIP घोड़ा। ताजिर आए हुए हैं, सौदागर आए हुए हैं, व्यापारी आए हुए हैं, रेट लगा रहे हैं। सस्ता जमाना था। वो 20 रुपए मांग रहा है। जो ताजिर हैं, जो सौदागर हैं, जो लेने वाले हैं, वो 10 रुपए। झगड़ते 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 आंख खुल गए। वो 10 पे, ये 20 पे। आंखें खोल के देखते घोड़ा तो है ही नहीं। फिर आंखें बंद करके कह रहा, अच्छा यार 10 दही ले जाओ। आंख खुल गई ना। आंख खुलने के बाद अब कह रहा है, आंखें बंद करके देखा घोड़ा तो है नहीं, आंखें बंद करके अब कह रहा है यार बस 10 दही ले जाओ। अब कोई फायदा है? जब हम मरेंगे आंखें खुल जाएंगी, उस वक्त हम कहेंगे काश हम ये कर लेते। अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले पहले मौत की तैयारी नसीब फरमाए।